نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس فہم قرآن کلاس کا موضوع ہے اسلام پر خاتمہ کی دعا۔ ہمیں قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے کچھ دعائیں ملتی ہیں جن کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا آپ کے سامنے ہے۔ سورہ یوسف میں یہ دعا مذکور ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا کارساز ہے، ولی ہے۔ توفنی مسلمن، مجھے فوت کرنا اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، یعنی میرا خاتمہ اسلام پر کر، مجھے مسلم کی حیثیت میں موت دینا، میں تیرا اطاعت گزار ہوں، تیرا فرما بردار ہوں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم تھے، کیونکہ آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا سب نبی تھے۔ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کے والد اسحاق علیہ السلام، اور ان کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور یہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے جس میں آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا خاتمہ اسلام پر کر، مجھے اس حال میں موت دے کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر ایک اور دعا ہمیں ملتی ہے سورہ اعراف میں۔ یہ اس وقت کا تذکرہ ہے کہ جب جادوگر فرعون کے دربار میں ایمان لے آئے، جب انہوں نے سچ کو، حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور ان کے بنائے ہوئے جادو کو موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا سے، جو اللہ کے حکم سے وہ جو اژدہا بنتا تھا، جو بڑا سانپ بنتا تھا، اس نے نگل لیا، تو جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ اور فرعون ان سے کہتا ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کٹواؤں گا اور تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ اس حال میں موت کو سامنے دیکھ کر ان ایمان والوں نے یہ دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا، کہ ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فوت کر اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، یعنی ہمیں دنیا سے اٹھا اس حال میں کہ ہم مسلم ہوں، تیرے فرما بردار ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں فرماتے تھے ان میں سے ایک دعا کا تذکرہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحرم، بڑھاپے سے، والتردی، اور اونچی جگہ سے گر جانے سے، والہدمی، اور دب جانے سے، والغمی، اور رنج و غم میں مبتلا ہونے سے، والحریقی، اور جل جانے سے، والغرقی، اور غرق ہونے یعنی ڈوب جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک، پھر فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھے موت کے وقت بہکا دے، یعنی حواس باختہ کر دے اور وسوسے پیدا کر کے مجھے میرے دین سے پھیر دے۔ تو دیکھیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھے موت کے وقت بہکا دے۔ اور آپ نے یہ دعا بھی مانگی، وَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَذِيذًا، اور اس بات سے کہ میں تیرے راستہ یعنی جہاد میں پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے مارا جاؤں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے بھی کہ میری موت کسی موذی جانور کے ڈس لینے سے ہو۔ ہمیں یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ قرآن حکیم میں اس کا حکم ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے، الا مگر، وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم مسلم ہو، اللہ کے اطاعت گزار، اللہ کی فرما بردار ہو، تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسی لیے ہمیں اس پرفتن دور میں اسلام پر خاتمہ کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔